ان کو جو لطف ان کو حاصل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں تنہائی ملی مولا کائنات سے کچھ پوچھ لیتے ہیں، کوئی عمل لے لیتے ہیں، کوئی دعا لے لیتے ہیں. تو یہ حبہ عرفی اور نوف بکالی روایت کرتے ہیں کہ یہ دونوں سوئے ہوئے ہیں. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سورہ آل عمران کی اسی آیت کو جس کا ذکر میں نے کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے باہر برآمد ہوئے، صحن نے خانہ کی طرف آئے، دیکھا کہ حبہ اور نوف سوئے ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ حبہ کے پاس قریب آئے، کہا حبہ عرفی سو رہے ہو؟ حبہ نے جواب دے کہا آقا سو نہیں رہا ہوں، میں رو رہا ہوں. کہا روتے کیوں ہو؟ کہا جس کا آقا رو رہا ہو. جب آپ جیسا عابد شب زندہ دار اللہ کی خشیت میں رو رہا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ روں. اس کے بعد نوف بکالی کی طرف گئے. آپ نے کہا نوف سوتے ہو؟ کہا نیند دور چلی گئی، آپ کے گریے اور زاری کو میں نے سنا، آپ نے جو کوکیں مارتے ہوئے اللہ کی آیات کی تلاوت کی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سو جاؤں. یہ گریہ و زاری ہے، اور گریہ و زاری یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں اور نوف کہتے ہیں پیغمبر کا وسیع ان آیات کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھ رہا تھا، یا من اظہر الجمیل و یا من ستر القبیح، اے وہ کہ جس نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، اے وہ کہ جس نے میری حسین باتوں کو ظاہر کر دیا. امیر المومنین کہہ رہے ہیں عیبوں کا وہاں کوئی گزر نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہیں، یطہرکم تطہیرا کی منزل پر ہیں. مگر یاد رکھیے ہمیں اگر وہ ایسا نہ کرے تو ہمیں درس انسانیت اور درس دعا کون عطا کرے. مگر یہ کوئی صرف ہمیں کرنے کے لیے ہی نہیں ہے. جناب امیر نے نوف سے کہا نوف خدا کی قسم برگزیدہ ہیں آنسوؤں کے وہ قطرے جو اللہ کی یاد میں اور اس کے خوف میں گرتے ہیں، اور دریاؤں کو آگ ہے، آگ کے دریا ہیں جہنم میں جن کو یہ قطرے بجھا دیتے ہیں. خشیت الہی کے قطرے، اور یہ خشیت الہی کے قطرے ان کا ذکر جناب امیر اس طرح کر رہے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ میری اور آپ کی کیا مجال ہے. اللہ کے حضور میں جو لوگ جتنا جانتے تھے، جتنی معرفت تھی، اتنا ہی وہ بڑھ کے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے تھے، کیونکہ اس کے سامنے وہ خالق ہے. خالق اس کے سامنے عاجزی کا اظہار ہی عبادت ہے، اور کچھ نہیں چاہیے اس کو. وہاں کھڑے ہو کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں ہوں، یا وہاں مولا کائنات کھڑے ہوتے کہتے کہ میں لا فتح الا علی ہوں. لا فتح الا علی اللہ کی عطا ہے جو عطا ہوئی ہے، وہ دین ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والے ہیں، وہ داتا ہے، یہ بھکاری ہے. تو داتا اور بھکاری کے درمیان کوئی تعلق اس طرح کا نہیں ہو سکتا. لہذا کیا مانگ رہے ہیں؟ جو مانگ رہے ہیں اس منزل پر، حالانکہ کوئی عیب قریب سے نہیں گزر سکتا، کیونکہ عیب اگر انہوں نے کوئی دکھائے تو ان میں نہیں دکھائے گا، وہ اللہ کی صناعی میں اور اللہ کی قدرت میں عیب ہوگا. مگر یونس کہہ رہے ہیں، آگے بڑھیے. اب یونس کی بات میں کر رہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مانگا بھی سب ٹھیک تھا. آج لوگ کہتے ہیں میں نے ٹھیک بات کی تھی. سعید صاحب غلط بات تو وہ کر رہے تھے، ٹھیک بات میں نے کی تھی، پھر میں ان سے کیوں معافی مانگوں؟ میں ان کے سامنے کیوں جاؤں؟ کل اس موضوع پر پوری گفتگو کر چکا ہوں، شاید آپ پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے، کہ مومن کا دل سنبھالنا اور اس کی دل جوئی کرنا اور اس سے معافی مانگنے کا کتنا بڑا درجہ ہے. یہ درجات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اللہ سے تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا درجہ اسی کنیکشن کے ذریعے سے ہے، اور یہ اگلا بھی کنیکٹڈ ہے مگر خاطی ہے، اور ہم سب بھی خاطی ہیں. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک مومن دوسرے کی خطا نہیں بخشتا تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس کیسے آتا ہے کہ میں اس کی خطا بخش دوں. اس لیے انی کنت من الظالمین یونس کہہ رہے ہیں 1000 امراض کی دوا ہے یہ ایک دعا، یہ ایک جملہ. پریشانیاں ہیں، شیطنت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کشادگی رزق نہیں ہے، اولاد کی کمی ہے، تنگی ہے، ایمان کا ضعف ہے. فرمایا نبی اکرم فرماتے ہیں کہ یونس پیغمبر کا یہ جملہ اللہ کو اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا کہ ہمیشہ کی عبادات میں، ہمیشہ کے ذکروں میں شامل کر دیا گیا، ہر نبی کے اذکار میں شامل ہو گیا. لا الہ الا اللہ. نبی کوئی عیب نہیں کرتا، مگر کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو پاک و پاکیزہ، میں تیرے سامنے میری مثال، میں تیرے سامنے
کچھ بھی کہوں میں تو ظالمین میں سے ہوں، ہر وقت نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، تیرے سامنے کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی اور الفاظ ڈھونڈنے کی۔ اس لیے دعائے صباح کے جملے اللہ آپ لوگوں کو بھی توفیق دے، جو لوگ یہاں تشریف لا رہے ہیں، اور مولانا بھی آج کل ریگولرلی جب سے ہے یہاں، اور دعائے صباح کے ان جملوں کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں۔ مولانا نے ان جملوں کو بتایا ہے کہ وہ چند جملے اور کیسی صبح کے وقت میں اللہ کی تمہید و تمجید اور خداوند عالم کا ذکر ایک دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جس کو معرفت الہی ہے یہ اس کے جملے ہیں، اور وہ ہم تک پہنچیں۔ بھائیوں، میری بہنوں، یہ ذکر اور یہ فکر کی منزلیں ہم تک آل محمد کے ذریعے اتنی ارزانی سے پہنچی ہیں۔ ایک طرف تو مجھے کہتے کہتے ڈر لگتا ہے، ارزانی اس لیے کہ موجود ہیں، ہم چاہیں، مگر اس کی بقا کے لیے ہزاروں لاشوں پر گزر کے آنا پڑا ہے پیغام حقیقت، کروڑوں اور لاکھوں جانوں کا نذرانہ عقیدت دینا پڑا ہے۔ تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے۔ اگر ایک مومن دوسرے کو معاف کر دیتا ہے تو یہ ذہن میں رکھے کہ کس طرح کی کنٹینیوٹی کا حصہ ہے وہ، کتنی بڑی قربانی ہے۔ اگر آپ نے نگیٹ کیا اس قربانی کو تو آپ پھر خود بخود ظالموں کی صف میں چلے جائیں گے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالمین کے لیے پھر کوئی مدد نہیں ہے۔ اگر ظالمین میں یعنی ظلم پر آپ باقی رہیں، اقرار ظلم اپنے نفس پہ کر کے استغفار کے لیے جملے کا استعمال کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور اس نے کہا کہ اگر یونس نے، اس جملے کی بات سن لیجئے، قرآن مجید پھر سورہ یونس، اگر یونس نے یہ جملہ نہ کہا ہوتا تو اللہ کہتا ہے مجھے اپنی قدرت کی قسم ہے، میں قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں یونس کو رکھتا، قیامت تک، جب تک لوگ مبعوث ہوتے اس وقت تک میں۔ اسی پر ہمارے علماء نے جو قرآن کے معجزات کے منکر ہیں ان کو اس بات کو باور کرایا ہے، بتایا ہے، ریمائنڈ کرایا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ فقط زبانی باتیں نہیں کرتا، اس کے پاس قدرت ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ مچھلی جس کی عام زندگی چند مہینوں کی ہوتی ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے میں قیامت تک برقرار رکھتا اور یونس کو بھی اس کے پیٹ میں رکھتا۔ یہ کلمہ اگر اللہ کے نبی نے، یونس نے اس طرح استغفار نہ کیا ہوتا تو استنباط یہاں سے کیا ہو رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے قرآن کے معجزات کو نہ ماننے والوں، عقل کے ناخن لو، آنکھیں کھولو۔ اگر ایک مچھلی کو اللہ قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے تو اپنی حجت کو قیامت تک زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ بس مجھے، کیونکہ میرا موضوع وہ نہیں ہے، مجھے تو آپ کو ذکر الہی اور فکر الہی کی منزل پہ لانا ہے۔ یونس شکم ماہی میں گئے، دعا کی، استغفار کیا، پلٹ آئے، واپس آئے، کدو کی بیل کے ذریعے سے علاج ہوا، زخم مندمل ہوئے، پھر واپس آئے اپنے شہر میں استغفار کرتے ہوئے، اس شہر کی جس کے باسیوں کے لیے بد دعا کی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، تھوڑا سا عرصہ گزرا، اللہ نے چاہا کہ میرا پیغمبر اپنی پرانی باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے ذہن سے وہ محو ہو جائے، بھول جائے۔ کچھ دن گزر گئے، پھر کہا یونس اب صحت یاب ہو گیا، اب کار پیغمبری کے لیے تیار ہیں؟ آقا صحت یاب ہوں یا نہ ہوں میں حاضر ہوں، جب بھی آپ حکم کریں۔ کہا تمہارے فلاں محلے میں فلاں مقام پر ایک شخص رہتا ہے اور وہ زیب اور آرائش کی چیزیں بناتا ہے، ڈیکوریشن پیسز درست کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں کہیں سے سیکھیاں لاتا ہے، کہیں سے کچھ کرتا ہے، کچھ بنا بنو کے بیچتا ہے۔ اس طرح اس کا سارا سال اس نے محنت کی ہے، اور سارا سال اس لیے محنت کی ہے کہ جب ایک خاص موقع کوئی آئے گا، جب اس کی سیل کا ٹائم آئے گا تو اس کو بیچے گا اور اپنا رزق کمائے گا۔ تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تم اس کو جانتے ہو؟ کہاں؟ ہاں جانتا ہوں۔ کہاں؟ وہ تمہارا مومن ہے، ہمارا مومن ہے؟ کہاں؟ ہاں بالکل میں جانتا ہوں، نیک آدمی ہے، بڑا رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے۔ کہا اس کے پاس جاؤ اور کہو اللہ کا حکم ہے کہ جتنی چیزیں تو نے پورے سال میں تیار کی ہیں ساری کی ساری برباد کر دے، ساری کی ساری برباد کر دے، اس لیے کہ اسی میں اللہ اس اپنی خوشنودی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ حکم اس کو دے کے آؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے حکم تو سن لیا، پھر حضرت یونس کو تامل ہوا، تھوڑی دیر خاموش ہوئے تو آواز قدرت آئی، یونس کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہا مولا اور تو کچھ نہیں کر سکتا، تیرا حکم ہے، سرتابی تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک گزارش کرتا ہوں، وہ بیچارہ مومن ہے، سارا سال اس نے محنت کی ہے اور ساری زندگی، سارے سال کی کمائی ہے،
اگلے سال کی کمائی کا انحصار اس پر ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ میں کسی مومن کے پاس اس طرح چل کے جاؤں اور اس کو یہ کہوں